أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيكم فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام میں کچھ جرائم کی سزائیں اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہیں اور انہیں حدود اللہ کا درجہ دیا ہے، یعنی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، اب اگر جس کا مال چوری ہوا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، تب بھی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مالک کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ زانی غیر شادی شدہ 100 کوڑے اس کو لگانا، یہ حد ہے۔ اس میں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس کسی کو بھی کمی بیشی کی اجازت اور حق اختیار نہیں ہے۔ یا شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، یہ بھی حد ہے۔ شرابی کو کوڑے لگانا، اگر پاکستان میں اسلامی حکومت آ گئی تو آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو تو کوڑے لگیں گے، ہے نا جی۔ شرابی ماشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، امیر غریب سب شرابی ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ امیر ہیں وہ اعلیٰ قسم کا باہر کا شراب پیتے ہیں، جو غریب سے غریب ہوتا ہے کہ وہ ٹھرا پی لیتا ہے۔ تو اسلامی حکومت اگر پاکستان میں آتی ہے تو پتہ نہیں کتنوں کے ہاتھ کٹیں گے، کتنوں کے کوڑے لگیں گے، کتنے سنگسار ہوں گے۔ ان حدود اللہ میں سے ایک شرعی حد ہے گستاخ رسول کے لیے، کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا ہے، یہ حد ہے۔ اس میں کسی کو معافی دینے، نرمی کرنے، ٹھیک ہے نا جی، یا رعایت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ گستاخی کر لی، اب قتل، اب اس کو زندہ رکھنے کا حق۔ یہاں تو پاکستان میں تقریباً 3500 عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں توہین رسالت کے، سزا ایک کو بھی نہیں ہوئی ہے۔ جن کو ہوتی ہے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ آسیہ ملونہ نے توہین کی، اچھا آسیہ کی حمایت کرنے والا شیطان بواسیر، سلمان نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے شیطان بواسیر۔ اس کو غازی ممتاز نے جہنم میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ غازی جو ہوتے ہیں نا، ان کے فیصلے قاضیوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صدر بھی پیپلز پارٹی کا تھا، یہ ہمارے زرداری صاحب، وزیر اعظم بھی میرا خیال سے گیلانی صاحب تھے یا کوئی تھے، اور یہ شیطان بواسیر پنجاب کا گورنر تھا۔ امریکہ کا دباؤ آیا کہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرو، 295 میں ترمیم کرو۔ علماء کھڑے ہو گئے، خوب محنت کی، جلسے کیے، جلوس نکالے، ریلیاں کی، لاکھوں کے اجتماع ہوئے، دلیلیں دی، حکومت مانی نہیں رہی تھی۔
کہ ہم تو ترمیم کریں گے. یہ شیریں رحمان، یہ شیریں تو نہیں ہے، یہ کڑوی ہے. شیریں کہتے ہیں میٹھی کو، ٹھیک ہے نا، تو کڑوی ہے. تو یہ بھی اس نے اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کر دی تھی. شام کو غازی نے ٹھا کر دیا، لاہور کی مارکیٹ میں ٹھا کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا. اگلے دن بابا سب کہہ رہے ہیں ہم ترمیم نہیں کریں گے، ہم ترمیم نہیں کریں گے، ہم ترمیم نہیں کریں گے، ہم نہیں قانون کو بدلیں گے. ٹھیک ہے نا، سارے وزیر کہہ رہے ہیں. ہم نے 2 مہینے سے مولوی چیخ رہے تھے، کسی کی نہیں سن رہے تھے. غازی کی ایک ٹھا نے سب کو سمجھا دیا ترمیم نہیں ہونی ہے. تو اس ملعونہ جو گستاخ ہے اس کو باہر بھیج دیا اور غازی کو سولی چڑھا دیا. غازی کو سولی چڑھایا نواز شریف کی حکومت میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر لی، ذلیل کیا، اپنی حکومت میں نااہل ہو گیا، وزارت عظمیٰ چھوڑی. پھر پارٹی کے عہدے سے بھی سپریم کورٹ نے نکال دیا. پھر سزا لگا دی. سزا بھی کیا لگائی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا ہے. اس وجہ سے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا پھر کوئی بھی بہانہ ہو جاتا. پلیٹ لیس کم ہونے لگے، باہر بھاگ گیا اور ابھی تک ذلیل ہو رہا ہے. اس کی پارٹی کی حکومت ہے، یہ کوئی شہباز شریف کو اس نے خوشی سے تھوڑی بٹھایا ہوا ہے، اندر سے جل رہا ہے. اللہ دکھاتے ہیں دیکھ تیری پارٹی تھی تب تیرے کو نااہل کروا کر باہر دھکے کھلوائے، اب بھی تیری پارٹی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ نبی کی عزت اور ناموس کا سودا کرنے کی سزا ہے. اور دوسرے پھر آسیہ مسیح کو عمران خان کی حکومت میں باہر بھیجا کیا. اچھا باہر بھیج دیتے چپ رہتا یہ تب بھی چلو، نہیں ٹی وی پر آ گیا. کسی حکمران نے ایسا نہیں کیا ہے، میں نے آسیہ بی بی کو باہر بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا جی، آسیہ بی بی نبی کی گستاخ ہے اور یہ بی بی کہہ رہا اسے. بی بی تو ہمارے ہاں قابل احترام عورت کو کہتے ہیں نا. آسیہ بی بی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان گستاخ عورت کو احترام دے رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا تو میرے نبی کے گستاخ کو احترام دیتا ہے. میرے نبی کے گستاخ کو جو لے کر آئے تھے نا اس کو انہوں نے ایسا تانا بانا بنا، ایک کک لگائی باہر، تھپڑ پڑے. آخر میں تھپڑ پڑے نا، مان نہیں رہا تھا، ضد کر رہا تھا، تھپڑ لگائے رات کو، چل حکومت گئی. اوپر اللہ بڑا فیصلے کرنے والا ہے. اللہ کو آپ کی میری پرواہ نہیں، اپنے حبیب کی پرواہ ہے اللہ کو، ہے نا. ہم جیسے کتنے آئیں کتنے چلے جائیں، کتنی ہمیں گالیاں مل جائیں، اللہ کو اپنے حبیب سے غداری پسند نہیں ہے. بیٹھا ہے جیل میں، کبھی کہتا ہے میں معافی مانگوں گا، کبھی دے نہیں مانگوں گا، کبھی کہتا ہے مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا بانی ہیرو ہے، پھر جب اس کے مجسمے گرتے ہیں پھر کہتا ہے نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے نا جی، عجیب. اس لیے ہم ہر دور کے حکمرانوں کو کہتے ہیں، ہر دور کے عہدے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، چیف جسٹس، آرمی چیف، ٹھیک ہے نا جی، صدر وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعظم، سب سے کہتے ہیں کچھ بھی کر لو نبی سے غداری مت کرنا، نبی سے غداری مت کرنا. یہ ایسا جرم ہے، باقی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیں گے، لیکن نبی سے غداری اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے. تو اسلام نے گستاخ رسول کی سزا قتل رکھی ہے. اچھا پھر صرف رکھی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے خود عمل کیا. ایک نابینا صحابی تھے، اس کی ایک کنیز تھی. پہلے مرد عورتیں بکیا کرتے تھے نا، غلام کنیزیں. ایک کنیز تھی وہ یہودیہ تھی. اس کنیز سے اس صحابی کے 2 بیٹے تھے، خود نابینا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. یہودی آ گئے، اس کے خاندان والے، یار اے محمد یہ آپ کے فلانے صحابی نے ہماری عورت کو قتل کر دیا. بلایا، آ جاؤ بھائی، کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے پیاری بھی تھی، اس سے میرے 2 بچے بھی تھے، بڑی خدمت گزار تھی، لیکن کچھ جنوں سے
چند دن ہو گئے ہیں آپ کے خلاف بکواس کرتی تھی. میں نے اس کو سمجھایا دیکھ نبی کے لیے نہیں بھونک, نبی کے لیے نہیں, لیکن وہ نہیں مانتی تھی, آگے سے بحث شروع کرتی تھی. میں نے موقع دیکھا, رات کو سوئی ہوئی تھی, تلوار ناف میں رکھ کر اوپر بیٹھ گیا, جب تک مر نہیں گئی میں نے نہیں چھوڑا اس کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا, جاؤ یہ خون ختم, اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. مکے میں ایک شاعر رہتا تھا, اس کا نام تھا ابن خطل, خے توئیں لام, ابن خطل. اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اشعار لکھتا تھا, پھر گانے والیاں جن کو آپ کہتے گلوکارہ, گانے والیاں اس کی رکھی ہوئی تھی, محفل رکھتا تھا عرب سرداروں کی, پھر اس میں وہ گاتی تھی. اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کی توہین پر اشعار لکھے, پھر محفل بلائی, پھر وہ اشعار پڑھے, پھر لوگ تالیاں پیٹتے تھے حضور کی توہین پر. حضور علیہ السلام کو مکے میں پتہ چل گیا, مدینے میں پتہ چل گیا کہ یہ شخص ایسے کر رہا ہے. جب مکہ فتح کرنے حضور علیہ السلام آ رہے تھے تو حضرت بلال کہنے لگے آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو میں چن چن کر بدلے لوں گا جنہوں نے مجھ پر چٹانیں رکھی تھیں, جنہوں نے مجھے انگاروں پر لٹایا تھا. کوئی نعرہ لگا رہا, انتقام کے نعرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, معافی کا دن ہے, سب کو معافی ہے. لیکن چند لوگوں کو فرمایا کہ یہ جہاں ملیں ان کو قتل کرو. یہ کون تھے؟ وہ ابن خطل اور اس کے ساتھی, سب قتل ہو گئے, ابن خطل رہ گیا, وہ حرم میں آ گیا. مکہ ایک شہر ہے, اس شہر کا ایک حصہ حرم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو بار بار حرمین لے جائے. جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو حدود حرم جب ہوتے ہیں نا تو بہت بڑا گیٹ لگا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا یہاں سے حدود حرم شروع ہو گئے. ٹنڈو آدم تو بہت بڑا ہے نا, لیکن محمدی چوک سے لطیف گڑھ تک یہ ایک بیچ شہر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح مکہ میں ایک حد ہے جو حرم کہلاتی ہے. پھر اس حرم کے اندر مسجد حرام ہے, مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ ہے. کتنی احترام ہو گئے, حرم, مسجد حرام, کعبۃ اللہ, 3 احترام کی چیزیں ہو گئی. حرم کے اندر کسی چور, ڈاکو, قاتل کو بھی نہیں مارا جا سکتا. کوئی قاتل قتل کر کے حرم میں آ جائے نا, نہیں مارا گا. اس کے گرد گھیرا تنگ کرو, اس کا کھانا پینا بند کرو تاکہ وہ حرم سے باہر نکلے, پھر اس کو پکڑو. ابن خطل کو پتا تھا کہ حرم میں مسلمان نہیں ماریں گے, حرم کے اندر آ گیا. صحابہ اس کے پیچھے بھاگے, وہ مسجد حرام میں آ گیا. صحابہ اس کے پیچھے بھاگے, وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر بیٹھ گیا. ایک پناہ حرم کی, دوسری پناہ مسجد حرام کی, تیسری پناہ کعبہ کی, 3 پناہوں کے اندر آ گیا. صحابہ اکرام تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ وہ تو باقی تو سب قتل کر دیے, وہ جو ان کا سردار ابن خطل وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کرو, اس کو وہیں پر. میرے گستاخ کو کعبے کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا, کیونکہ حرم کا احترام بعد میں ہے, نبی کا احترام پہلے, نبی کا احترام پہلے ہے. کیونکہ نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں, مانا کائنات بنانے کی وجہ نبی ہے. تو حرم اور کعبہ اور مسجد حرام بھی تو کائنات ہے نا, یہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے بنائے گئے ہیں. جب ان کی عزت محفوظ نہیں تو پھر کوئی چیز محفوظ ہے. قتل کیا. کعب بن اشرف یہودی حضور علیہ السلام کے لیے بکواس کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے میری عزت کا بدلہ لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں. فرمایا ٹھیک ہے. پھر آ کر اجازت لی, یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے, ابھی بھی آپ مدینہ جاؤ گے نا تو اس کے قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں. کعب بن اشرف کے قلعے کے اوپر, قلعے میں رہتا تھا, تاکہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے
میں تھوڑی بہت آپ کی مخالفت کروں میرا ایمان تو ضائع نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جیسے بھی کر سکتے ہو، میرے خلاف جو بولنا ہے بولو، قتل کرو۔ یہ گیا کعب بن اشرف کے پاس نہت تھا۔ کعب نے کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یار بس وہ ہمارے پیغمبر ہیں نا، انہوں نے زکوٰۃ ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہے، اب بس وہ زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہیں نہیں، قرض لینا ہے۔ کہنے لگا بھائی قرض میں کیا گروی کیا رکھو گے بدلے میں؟ کوئی چیز؟ کہا جو بولو۔ بولا تم اپنی عورتیں رکھ لو۔ فرمایا نہیں، عورتیں تو غیرت ہیں، ہم رکھیں گے تو لوگ تانے دیں گے۔ کہا تم اپنی اولاد؟ کہا نہیں، اولاد کو بھی تانے ملیں گے۔ پھر کیا؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ ہتھیار ہے، وہ اگر کہو تو میں لا کر گروی رکھ دوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب یہ ہتھیار لانے کا ایک بہانہ، ویسے ہتھیار لے کے آتا تو وہ چونک جاتا۔ اب یہ ہتھیار لے کر صحابی دوبارہ پہنچے، کعب بن اشرف کو آواز دی۔ اس کی بیوی جو ہے اس نے جب آواز سنی تو کعب سے کہا کہ کعب مت جاؤ، اس آواز میں مجھے لہو ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا پاگل ہو گئی ہے، غریب کنگلا مسلمان ہے، قرض لینے کے لیے آیا۔ اب وہ آیا وہاں پر، نیچے اترا، باتیں کر رہے ہیں جی یہ تلواریں ہیں، یہ نیزے ہیں، یہ تیر ہے۔ اس نے کہا یار تمہارے سر میں، پہلے عرب جو ہے نا سر کے بالوں میں مانگ میں خوشبو لگاتے تھے، کہ یار تمہارے سر میں خوشبو بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، تھوڑی سونگاؤ گے؟ ایک دفعہ سونگا پھر چھوڑ دیا، پھر سونگا پھر چھوڑ دیا، پھر سونگا، کہ یار تھوڑا اور سونگنا۔ اس نے کہا لو سونگ لو۔ اس نے بال پکڑے تلوار سے یوں گردن اتار دی اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، رسول اللہ واصل جہنم کر کے آ گیا۔ حضور نے شاہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ گستاخ رسول کو اسلام کی تاریخ میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے عموماً نعرہ لگاتے ہیں نا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، تو یہ ایسے ہی نہیں، نعرہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے، حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ امت مسلمہ میں یہ آج تک۔ اچھا پھر ہمارے پاکستان کی بدنصیبی دیکھو، پاکستان بنا ہے 47 میں، 47 میں بنا ہے نا، 47 سے لے کر 26 اپریل 1984 تک پاکستان کے قانون میں تھا کہ جو محمد علی جناح قائد اعظم ہے، ہمارا قابل احترام ہے، پاکستان بنایا ہے، ہم بنگالیوں کی طرح ان کا پتلا نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بنگالیوں نے اپنے بنگلہ دیش بنانے والے کا پتلا جلا دیا، سب کچھ۔ ہم پاکستان بانی ہیں، عزت کریں گے ہم، جیسے بھی ہیں، داڑھی منڈے ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال پاکستان کے بانی ہیں۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا تھا کہ محمد علی جناح کو گالی دینے والے کو، قائد اعظم کی توہین کرنے والے کو 10 سال جیل کی سزا ہوگی، اور محمد رسول اللہ کی توہین کرنے والے کو 2.5 سال جیل کی سزا ہوگی۔ یہ 47 سے لے کر 26 اپریل 1984 تک یہ قانون تھا ملک میں۔ اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے شہید جنرل محمد ضیاء الحق۔ اب یہاں پر میرے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ جی ضیاء الحق کو شہید کہہ دیا۔ بھائی ہم تو بھٹو کو بھی شہید کہتے ہیں، اور نہ بھٹو میرا ماموں نہ ضیاء میرا چاچا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آ رہی وہ بھٹو، میرا کوئی خاندانی رشتہ دونوں سے نہیں۔ ہم بھٹو کو بھی شہید کہتے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم خلط قرار دیا، ضیاء الحق کو بھی شہید کہتے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کے خلاف قانون بنایا۔ اس نے پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت 295C قانون توہین رسالت، جو شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اس کی سزا موت یا عمر قید تھی۔ علماء نے کہا نہیں، یا عمر قید نہیں، صرف موت۔ پھر علماء نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سب مسلک والوں نے وہاں پر اپنے دلائل دیے۔ سب نے یہ کہا کہ قرآن و سنت سے نبی کے گستاخی سزا صرف موت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، اب وہ قانون ہے، آئین ہے۔
اس وقت سے لے کر آج تک عالمی کتا، عالمی کتا بولنا نہیں آتا کتا، عالمی کتا امریکہ، ٹھیک ہے نا جی، اس کے پلے برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ اس کے پلے ہیں. ایک بڑا کتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پلے ہوتے ہیں نا، کتیا، کتیا کے ساتھ پلے ہوتے ہیں. عالمی کتیا ہے امریکہ، اس کے پلے ہیں یہ. انہوں نے اس وقت سے شور مچایا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، سزائے موت دینا، یہ کرنا. لیکن اللہ کے فضل سے آج تک علماء اور مسلمان اس چیز میں کامیاب رہے ہیں کہ قانون توہین رسالت ختم ہونے نہیں دیا گیا. آج 9 تاریخ ہے، کل 10 ہے اور پرسوں 11. اتوار کے دن اسلام آباد میں، لاہور میں، سکھر میں، بہت ساری جگہوں پر کچھ NGOs قادیانیوں، یہودیوں، عیسائیوں کی مشترکہ وہ ریلیاں نکالنے والی ہیں. تحفظ حقوق اقلیت، منارٹی کے حقوق، اس کا ایک عنوان یہ رکھا ہے کہ دفعہ 295 ختم کی جائے. پیسہ قادیانیوں کا، سامنے دوسرے لوگ، اور نعرہ 295 ختم کی جائے. الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک اور دیگر علماء کا وفد سکھر کے ڈپٹی کمشنر سے ملا، SP سے ملا. انہوں نے تو اس پر پابندی لگا دی کہ یہاں ہم نہیں نکالنے دیں گے. اسلام آباد میں بھی کوشش ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے، انشاءاللہ نہیں نکلنے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ان کی ہمت دیکھیں، 25 کروڑ مسلمانوں کے بیچ میں وہ یہ جلوس نکال رہے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کرنے کا جو قانون ہے، گستاخ رسول کی سزا کا قانون، اسے ختم کرو. اس امت کو ججوں کی ضرورت نہیں ہے، قاضیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس امت کو غازیوں کی ضرورت ہے. غازی علم الدین، غازی عبدالقیوم، غازی مانک شر، غازی میر محمد، غازی سچل، غازی عامر چیمہ، غازی ممتاز قادری. اللہ تعالیٰ پھر ایسے غازی پیدا کر دے. یہ منٹوں میں بات نمٹا دیتے ہیں، یہ بات منٹوں میں نمٹا دیتے ہیں. ہم تو لمبی تقریر کریں گے نا، پھر ہماری تقریر کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ جو مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، گستاخ کو جہنم میں پہنچا دیتے. پھر آپ حیرانگی دیکھیں، میں نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے، اور جب تک اس مجرم کی گرفتاری نہیں ہوتی، فراز پرویز ملون جس نے حضور علیہ السلام کی بدترین توہین کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے، اور کعبۃ اللہ کی توہین کی ہے، خود اللہ کی توہین کی ہے، سمجھے نا جی. شرم گاہوں پر مقدس ناموں کا لکھنا، قرآن شریف کا لکھنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور براہ راست میرے پاس بھیجیں اس مردود نے. میرے خیال سے 25-26 جولائی کو یہ ہوا تھا. میں نے 26 کو درخواست دی تھی. 26، 27، 28، 29، 30، 31، 6 دن وہ، اور آج 9 دن ہے. 6 اور 9 15 دن. 15 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی پیش رفت. فوج کے خلاف کوئی بولے اس کو بھی 15 دن چھوڑیں گے؟ اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. نبی کی ذات پر بھونکا ہے. یہاں والوں نے تو بھیج دی SP کو. SP کا کام ہے آگے سائبر کرائم والوں کو بھیجنا، سائبر کرائم والوں کا کام ہے پھر تھانے والوں کو لکھنا کہ بھائی یہ جرم ہوا ہے اور اس کی FIR کاٹو. میں SP صاحب سے کہتا ہوں، SP صاحب اگر ذرا بھی ایمان ہے، رتی برابر بھی آپ کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تو آپ اس کیس کو فوراً پٹ اپ کریں، بھیجیں.
اور سائبر کرائم کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ فوراً ٹنڈو آدم پولیس کو کہیں کہ اس کے خلاف FIR درج کرو. اور میں نے تو اشتہار جاری کیا ہوا ہے اور اشتہار چھپا بھی رہا ہوں انشاءاللہ سارے شہر میں, آس پاس کے شہروں میں لگائیں گے. سننے میں یہ آیا, جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے, میں نے سے پوچھا نا کہ کس علاقے سے تعلق ہے, تو کہنے لگا میں سانگڑ سے ہوں. یہ ہمارے ضلع کا ہے بدبخت. انشاءاللہ سانگڑ ضلع میں اشتہارات لگائیں گے. جو اس کو گرفتار کرائے گا $20,000. مجھے آج ایک صحافی کہنے لگے مولوی صاحب اتنے ڈالروں کا اعلان کر رہے ہو, حکومت ٹیکس لینے پہنچ جائے گی. میں نے کہا اس خبیث کو گرفتار کر لو, پھر میں پورے کا پورا حکومت کے ٹیکس میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ مردود گرفتار ہونا چاہیے, یہ ملعون گرفتار ہونا چاہیے. جتنے آپ کے ملنے جلنے والے ہیں, اب تو سوشل میڈیا پر تصویریں بھی آ گئی ہیں, اشتہارات بھی آ گئے ہیں. ہماری قوم بس پڑھ کر چھوڑ دیتی ہے. یہ پڑھ کر چھوڑنے کا میٹر نہیں ہے, اس کو آگے پھیلاؤ, آگے پھیلاؤ. سانگڑ, شہداد پور, کھپرو, ٹھیک ہے نا, جام نواز علی, ہر ایک شہر میں. اور اشتہارات انشاءاللہ چھپ گئے تو ہم پورے ضلع میں لگوائیں گے کہ اس بندے کو کہیں سے بھی پکڑو. پکڑا نہیں بھی گیا تو کتے کی طرح چھپتا پھرے گا. کتے کی طرح جب فوٹو کے ساتھ ہر جگہ اس کی تصویر لگے گی نا, اشتہار اس کا لگے گا نا, کہیں ہوگا بھی صحیح تو چھپتا پھرے گا چوہے کی طرح. جیسے چوہے بھاگتا ہے نا, ایسے چھپتا پھرے گا. سکون کی زندگی انشاءاللہ پاکستان میں اس کو جینے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا, سکون کی زندگی اس کو جینے. اس نے معمولی حرکت نہیں کی ہے. نبیوں کے سردار, امام الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, جن کے نام کو عرش کی پیشانی کی زینت بنایا گیا ہے, ان کے نام کو غلیظ جگہوں پر لکھا ہے اس بدبخت نے. اور سمجھانے کے باوجود بحث کرتا ہے, بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم تو پاکستان کے آئین کے, پاکستان کے قانون کے دائر میں رہ کر کام کر رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی. کچھ غازی بھی ہوتے ہیں جو تمہارے آئین و قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. غازی ممتاز قادری نے کسی سے مسئلہ پوچھ کر کیا تھا کیا؟ عامر چیمہ, وہ تو رہتا ہی جرمنی میں تھا, ٹیکسٹائل میں اسپیشلسٹ کرنے گیا تھا کورس. اسے کہ مولوی صاحب نے کسی نے بتایا تھا. نہیں, جب مسلمان دیکھتا ہے نا کہ یار میرے نبی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ خود ہی ڈھونڈ کر جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو حکومت میں آرمی چیف صاحب سے, آرمی صاحب آپ تو چیف صاحب آپ تو سید ہیں, کل آپ نے بیان کیا ہے اور کہنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ ہے فساد فی الارض. آپ کہتے ہو سب سے بڑا گناہ فساد فی الارض ہے, میں کہتا ہوں سب سے بڑا گناہ توہین رسالت ہے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی توہین رسالت ہے. آپ اس توہین رسالت کے خلاف آپریشن کرو. آپ کے پاس ایجنسیاں, آپ کے نانا کا مسئلہ ہے, آپ سید ہو, آپ کے نانا کے ناموں کو غلیظ جگہوں پر لکھا ہے. آپ کی ایجنسیاں ڈھونڈنے پر آئیں تو پاتال سے بھی نکال کر لے آتی ہیں. اتنی معلومات ہے آپ کی ایجنسی کے پاس. یہ ایک فراز پرویز ملعون نہیں ملا جاتا ان سے. ڈھونڈو, نکالو, پکڑو اس کو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں چیف صاحب سے کہ آپ اپنی ISI کو یہ حکم کرو کہ اس بدبخت کو ڈھونڈ کر وہیں جہنم میں پہنچا دو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ISI جہنم میں پہنچا دے گی, بات ہی ختم. آپ ملک کے دشمنوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے ہو نا, ملک بعد میں. کل آپ نے آپ کی ایک بات اچھی لگی, چیف جسٹس نے پہلے کہا تھا سب سے اہم آئین ہوتا ہے, لیکن آرمی چیف صاحب نے کل ایک بات بڑی اچھی کی. پہلے کہا پہلے شریعت پھر آئین. ہم ان کی اس بات کو سراہتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کہا, شریعت پھر آئین. آئین بعد میں ہے, پہلے شریعت ہے. مسلمان کے لیے شریعت ہے, پھر پاکستانی کے لیے آئین ہے. تو اسی شریعت کی روح سے گستاخ رسول واجب القتل ہے,
اس فراز ملعون کو ڈھونڈ کر آپ قتل کرواؤ. آپ کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں. ایک کتے کو مارنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے بلدیہ والے کتوں کو زہر دے کر مارتے ہیں نا، ان کو کتے ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ کی ایجنسیوں کو کوئی ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگے گا. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے پکڑ سکتے ہو. اسی لیے میری مؤدبانہ درخواست ہے، آپ سید زادے ہو، اہل بیت سے تعلق ہے آپ کا، پھر حافظ قرآن بھی ہو، ماشاءاللہ اپنی تقریروں میں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ان کے ترجمے کر کے بیان کرتے ہیں. آپ اس فراز ملعون کو پکڑو اور ٹھوک دو، اس کو ختم کر دو. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو. باقی قاضیوں سے تو ہمیں کوئی آسرا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی اور توہین کے قانون کو ختم کرنے کی جد و جہد، کوششیں مسلسل چلی آ رہی ہیں، کبھی کسی آڑ میں کبھی کسی آڑ میں. لیکن انشاءاللہ جب تک پاکستان میں ایک بھی دودھ پیتا بچہ مسلمان کا زندہ ہے، ایک بھی مسلمان کی چمکتی ہوئی آنکھ ہے، تو انہیں رسالت کے قانون کو ہم ختم ہونے نہیں دیں گے. جتنی بھی چال بازیاں کر لو، ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. ہمارا تھوڑی ہے، سمجھے نا جی، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کا مسئلہ ہے. ہم تو ان کے لیے بولتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ ہمارے بولنے کے وہ محتاج نہیں ہے. بادشاہ وہ کہا نا، اس بات پر مت اترا کہ تو بادشاہ کا نوکر ہے، شکر گزار رہے کہ بادشاہ کے لیے نوکر بہت، تجھے اپنی نوکری کے لیے رکھ لیا. ہم احسان مند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. اللہ تعالی کتوں سے بھی کام لیتا ہے گستاخان رسول کے لیے. حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب کے 2 بیٹوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے. دونوں سے کہا جاؤ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ. ایک نے کہا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، مجھے میرے والد نے حکم کیا ہے، میں نے طلاق آپ کی بیٹی. دوسرے نے بکواس کی، تھوکا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھوکا، بکواس کی، طلاق دی. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے. دونوں بیٹے واپس گئے ابو لہب کے پاس. ہاں بھائی دے آئے؟ جی ہاں میں تو دے کے آئے چپ چاپ. دوسرے نے کہا میں نے تو یوں کیا، تھوکا، بدتمیزی کی. ابو لہب نے کہا پھر اس نے کہا کہ پھر محمد نے یوں ہاتھ اٹھا کر یہ الفاظ کہے. ابو لہب کا رنگ پیلا پڑ گیا، بولا یہ کیا کر دیا، اب تو نہیں بچ سکے گا. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. ابو لہب کو پتہ تھا، ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا، سارے قافلے کا سامان اٹھا کر اس کے اوپر اس کے بیٹے کو سلا دیا. مسلح کھڑے ہیں. اتنے میں سپاہیوں نے دیکھا کہ کتے سے بڑا، شیر سے چھوٹا ایک جانور ہے. کہا ہماری جیسے نظر پڑی تو ہم سارے بے ہوش ہو کر گر گئے. وہاں آیا اور اس نے اس گستاخ رسول کے بھیجے کو پھاڑ کر، حالانکہ جنگل کا جانور کسی کو شکار کرتا ہے تو تھوڑا سا کھاتا ہے، لیکن یہ کھانے نہیں آیا تھا، اس کا بھیجا پھاڑ کر مار کر چلا گیا.
اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے، تو اللہ نے اپنے جنگل کے کتوں میں سے ایک کتے پر ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ میرے محمد کے گستاخ کے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے آؤ۔ اس لیے ختم نبوت والوں، مسلمانوں، اگر تم جلوسوں میں نکلتے ہو، ریلیوں میں نکلتے ہو، جلسوں میں آتے ہو، میٹنگوں میں جاتے ہو، تو یاد رکھ لو محمد تمہارے جلوسوں کے محتاج نہیں، تمہارے جلسوں کے محتاج نہیں، تمہاری ریلیوں کے محتاج نہیں، تمہاری میٹنگوں کے محتاج نہیں۔ یہ جلسے، یہ ریلیاں، یہ میٹنگیں، یہ کانفرنسیں تم اپنی بقا کے لیے کر رہے ہو، اپنی نوکری کھڑی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اپنی وفاداری جتانے کے لیے کر رہے ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم وفاداروں کی صف میں شامل ہوں۔ ورنہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب میرے لیے تو کافی، تیرے لیے میں کافی، بس نہ تجھے کسی کی ضرورت نہ مجھے کسی کی ضرورت۔ یہ تو ہماری بقا ہے، ہماری سلامتی ہے کہ ہم گستاخان رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں، محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ 7 ستمبر 1974، 7 ستمبر 2024، کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ تمام مذہبی جماعتوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی میزبانی میں مینار پاکستان پر تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا ہے۔ پورے پاکستان کے عوام کو کہا ہے کہ مینار پاکستان پہنچو 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ انشاءاللہ العزیز۔ یہاں سے ٹنڈو آدم سے 6 ستمبر شام کو غلامان محمد کا قافلہ روانہ ہوگا، تیاری کر لو۔ پیسہ آنے جانے والی چیزیں ادھر خرچ نہیں کرو گے، بیمار ہو کر ڈبل خرچ کر لو گے۔ ادھر خرچ نہیں کرو گے، فریج جل جائے گی، اس سے ڈبل خرچ ہو جائے گا۔ ادھر خرچ نہیں کرو گے، بیگم صاحب کو اٹیک پڑ جائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ محمد کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، محمد کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آپ جب اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی جان کو لگاؤ گے، رب محمد کی قسم ہے اللہ آپ کے مال کی، آپ کے جان کی، آپ کے وقت کی حفاظت کریں گے، آپ قیمتی بن جاؤ گے۔ تیاری کرتے ہو؟ تیاری کرتے ہو؟ ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے تک مجھے اپنے نام اور کرائے جمع کرا دو۔ میرا خیال سے 2700-2800 روپے ٹکٹ یک طرفہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ 6000 روپے ملا لو، 6000 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ سلاطین پر 2 دوستوں کو لے کر کھانا کھلاؤ، 6000 گئے یا نہیں بھائی؟ اب تو تمہاری چائے بھی 70 روپے کی ہو گئی ہے، یا ابھی بھی 20 روپے والی پیتے ہو؟ 70 روپے کی چائے ہو گئی ہے۔ تو جہاں یاروں دوستوں کے لیے اتنا خرچ کرتے ہو، وہاں محمد کی ختم نبوت کے لیے کرو۔ قادیانیوں نے پورا زور لگایا چیف جسٹس کے ذریعے، 6 فروری کو فیصلہ دلوایا، پھر 24 جولائی کو فیصلہ دلوایا۔ الحمدللہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ دوسرے فیصلہ دینے والے ججوں کا منہ کالا ہوا، محمد کی ختم نبوت کا بول بالا ہوا۔ قوم نے ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا، کراچی سے لے کر گلگت تک، ٹھیک ہے نا جی؟ پورے ملک نے یک زبان ہو کر آواز دی کہ قادیانیوں کو سہولت دینے والے فیصلے کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اب ہم نے 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان پر پہنچ کر قادیانیوں کے چیلوں چماٹوں، قادیانیوں کے پشتی بانوں، ان کی سپورٹ کرنے والوں کو بتانا ہے